اس شخص کی کہانی ہم نہیں بھول سکتے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ کے نام کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھا، آگے دلدل آ گئی، زمین ختم ہو گئی، تو گھوڑے کی باگیں کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے مالک میرے جذبے تو جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ اس پہ اقبال نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ وہ دور ہے جب چائنا سمیت ایران کے علاقوں تک تاتاری فتنہ، ہلاکو خان کا فتنہ اسلامی سلطنتوں کو برباد کر چکا تھا، اور خلافت بنو عباس اور خلافت بغداد کو تاخت و تاراج کرنا ہی چاہ رہا تھا، قریب تھا، اور اسلامی سلطنتوں کی شمع بجھتی جا رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا، مگر اسی وقت یہ جو ترکی کے علاقے ہیں کونیا اور یہ سارا وسطی علاقہ، یہ جو علاقہ ہے، ادھر ہلاکو خان اور چنگیز خان نے اپنے نمائندے اور لشکر بھیج دیے ہوئے تھے۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اور مسلمانوں کی سلطنتیں تیرا اوتار تھی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، برائے نام کوئی سلطنت تھی، قبائل تھے، قبیلے تھے، ان کے حکمران تھے، ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں، کاروان سرا تھے، صوفیاء کی خانقاہیں تھیں، کوئی مسجدیں تھیں، جداگانہ ماحول تھا۔ اور جب کوئی سلطنت مؤثر نہ تھی تو اس روئے زمین پر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع صوفیاء کرام کے ذریعے روشن تھی، صوفیاء کرام کے وجود سے شمعہائے ایمان روشن تھی۔ اور اسی دور میں یہ جو بعد میں خلافت عثمانیہ بنی ہے، سلطنت عثمانیہ، اس کی داغ بیل ڈالنے کی جد و جہد ہو رہی تھی۔ اس خلافت عثمانیہ جو 1924 میں جنگ عظیم اول کے بعد جا کے ٹوٹ گئی، اس کا بانی ارطغرل، لکھنے میں ارطغرل آتا ہے، ارطغرل، مگر ٹرکش زبان میں غین نہیں بولتے، ارطغرل یہ بانی ہے۔ وہ ایک نئی اسلام کی عالمی سلطنت قائم کرنے کے لیے تگ و دو اور جد و جہد کر رہا تھا، مار کے ہو رہے تھے۔ 656 ہجری کے قریب تاتاری فتنہ بغداد آیا ہے اور 22 سے 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اور دریائے دجلہ ہفتوں تک 2.5 ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا۔ 656 کے قریب یہ فتنہ یہاں پہنچا۔ ادھر مقابل سلطنت عثمانیہ کی تشکیل کی جد و جہد شروع تھی۔ ارطغرل یہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا، اور کونیا ہیڈ کوارٹر تھا سلجوقی سلطنت سلطان علاء الدین کا، اور یہ سلطان علاء الدین جب بادشاہ تھا تو ادھر مولانا روم آباد ہو چکے تھے، کونیا میں سیٹل ہو چکے تھے۔ یہ جو سلطان علاء الدین تھا سلجوقی، اس کی بھتیجی حلیمہ سلطان، اس کی شادی ہوئی ارطغرل سے، جس کو اردو میں لکھتے ہوئے ارطغرل بولتے، ارطغرل سے ہوئی۔ اس کے 3 بیٹے ہوئے، اس کا چھوٹا بیٹا اس کا نام تھا عثمان۔ اس ارطغرل نے تاتاری فتنے کے خلاف اور ادھر صلیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانیہ، ایک نئی عالمی اسلامی سلطنت کے قیام کی داغ بیل ڈالی، بنیاد رکھی، اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس سلطنت کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، جو پھر 1304 عیسوی میں قائم ہو گئی، 1304 عیسوی میں، اور 1924 میں جا کے پھر ختم ہوئی، جب کیلیفیٹ کا انسٹیٹیوشن توڑنے کا اعلان ہو گیا۔ یہ ضمناً ایک تاریخ کی چھوٹی سی جھلک تھی، وہ بتائی میں نے۔ یہ وہ دور تھا جب مولانا روم آئے۔ یہ ارطغرل جس کی میں نے بات کی، سلطنت عثمانیہ کا بانی، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 680 میں۔ وہ زمانہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تھا، ان کا وصال 640 میں ہوا ہے۔ وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا قدم قدم پہ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں، ٹرکش سورسز، تاریخی سورسز کے مطابق ان کی لمحہ بلمحہ رہنمائی تھی شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے، سلطنتیں منتشر ہو گئی تھی، حکومتیں تیرا اتار ہو گئی تھی، امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا،
ان کو संभालने वाला। तो आलम इस्लाम के अंदर मुसलमानों का ईमान सूफिया की वजह से कायम था, महफूज था। ये वो दौर है जिसमें मौलाना रूम भी आए हैं और सुल्तान शम्स तबरेज जब वो पूनिया पहुंचे तो 642 हिजरी में मौलाना रूम फक्र की मसनद पे जानशीन हुए। मौलाना रूम की वफात 672 हिजरी में हुई और पैदाइश 604 में हुई, 604 हिजरी में। अब आपको आसानी से, ताकि ज़माना समझ में आ जाए, आसानी से मिसाल दे देता हूँ कि हुजूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल मुबारक 560 हिजरी में हुआ। तो हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के ठीक 44 बरस के बाद मौलाना रूम की विलादत हुई, पैदाइश। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के ठीक 44 बरस के बाद मौलाना रूम की विलादत हुई। ये आपको ज़माने का अंदाज़ा बता रहा हूँ। अभी आपके मुल्क में इसी माह मुबारक रमज़ान के लिए हमारी हुकूमत ने सरकारी टीवी चैनल के ऊपर एक ड्रामा डब करवाया है, तर्जमा करवाया है उर्दू में, तुर्की का बना हुआ। तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, खुसूसन मुसलमान दुनिया में शौक से देखे जाते हैं। एक अर्तगरल के नाम से ड्रामा है और लिखा गया, अखबारों में आया कि हमारे वज़ीर आज़म साहब का पसंदीदा ड्रामा है। अब ये जो ड्रामा आपके मुल्क में नशर हो रहा है, तारीखी ड्रामा है कि कौन शख्स है जिसकी शख्सियत ड्रामे में पेश हो रही है। ये सल्तनत उस्मानिया के बानी के बाप का ड्रामा है। सल्तनत उस्मानिया का जो बानी था उस्मान, वो इसी का बेटा था, अर्तगरल का बेटा था, और उसकी जिंदगी पर ड्रामा तुर्कियों ने बनाया है। ये ड्रामा पाकिस्तान में अभी नशर हो रहा है, मकबूल आम है और रोजाना अखबारों में हुकूमत इसका प्रचार कर रही है और खुद वज़ीर आज़म भी इसके बहुत आशिक है, इसके चाहने वाले। अब ये ड्रामा क्यों दिखाना चाहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत में? आप जब पैदा नहीं हुए थे जवान, और बड़े पैदा हो चुके थे, छोटे थे उस वक़्त, जब ज़ियाउल हक साहिब पाकिस्तान पर राज किया करते थे। सुल्तान यहाँ के फौजी जर्नैल थे बनामे ज़ियाउल हक। उन्होंने पाकिस्तान को जिहादी बनाया, लश्कर बनाए, फिरकावारियत शुरू की, अफगानिस्तान की जंग में हिस्सा लिया, कश्मीर महाज खोला और क्या क्या उन्होंने, पंजाब के सिखों का महाज खोला और बहुत कुछ। पाकिस्तान पूरा उन्होंने जिहादी बना दिया। बच्चे बच्चे को, बूढ़े बूढ़े को उन्होंने जिहादी बना दिया। क्लेशनकोफें और छोनियाँ और तरबियत और ट्रेनिंग, लश्कर, मुल्क के अंदर जिहाद, 2 जिहाद बनाए, अंदरूनी जिहाद और बैरूनी जिहाद। अंदरूनी जिहाद शिया मारने का नाम था और बैरूनी जिहाद अफगानिस्तान और कश्मीर जाने का नाम था। जब भी लोग जाते ट्रेनिंग लेने तो वो उन्हें पूछते थे कि अंदरूनी जिहाद करना है या बैरूनी जिहाद करना है। उस जिहाद का नतीजा फिर पाकिस्तान को ऐसा दामनगीर हुआ, जान नहीं छूट रही पाकिस्तान की, अभी भी नहीं छूट रही। पाकिस्तान हर सतह पे उससे मुतज़र्रर हो रहा है। ये जिहाद ज़ियाउल हक ने जो शुरू किया था वो बिल्कुल इसी तरह से शुरू किया था। उस वक़्त एक नावल निगार थे पाकिस्तान के शुमाली हिस्से के, हज़ारा के रहने वाले नसीम हिजाजी। उन्होंने तारीखी कहानियां बनाई सदर इस्लाम की, जंग कादसिया की कहानियां और फतेह रूम की कहानियां, फतेह ईरान की कहानियां, और उसमें जो उस जमाने के बनु उमैया के लश्कर के किरदार थे वो उन्होंने नुमायां किए। तारिक बिन ज़ियाद, बहुत बड़ी शख्सियत, फातेह उंदलुस, उनकी जिंदगी पे नावल लिखा और कहानी बनी। फिर फलां टीपू सुल्तान, फलां फलां, एक एक करके सब की आखिरी चट्टान, तलवार टूट गई, फलां। उस वक्त स्कूल पढ़ता था मैं, और ये नावल और इनके ड्रामे, ये दोनों ही दिलचस्पी का महवर थे। और मुझे अभी भी याद आता है कि खुद हमारी भी शदीद रग़बत थी ये देखने में भी और पढ़ने में भी, और अक्सर उनके नावल उस वक्त पढ़ लिए थे स्कूल के ज़माने में। उनके अंदर एक ऐसी कशिश होती थी और ऐसा ड्रामाई अंदाज होता था। वो एक बहुत ही चीरादस्त कलमकार था, नावल निगार था नसीम हिजाजी। वो अफसानी और मफरूज़े यानी फर्जी तारीख, वो तारीख जो आज के हाकिम को ज़रूरत थी, आज का हाकिम जो करने जा रहा था, उसको अपनी मौजूदा नस्ल को उस तरह से उस कालब में डालने के लिए इन अफसानों और फिल्मों और ड्रामों की ज़रूरत थी
اس لیے وہ انہوں نے سرکاری خرچے پر وہ لکھوائے، ڈرامائے، فلما کے ان کو نشر کیا، اور ان کی تاثیر بھی ہوئی. ایسی تاثیر ہوئی پاکستانی جوانوں کے اندر کہ اب وہ پاکستانی نہیں رہا، اس 20ویں 21ویں صدی کا جوان نہیں تھا، بلکہ وہ اوائل کی صدیوں کا کوئی طارق بن زیاد بنا ہوا تھا، کوئی صلاح الدین ایوبی بنا ہوا تھا، کوئی وہ فاتح فلاں، کوئی فاتح فلاں بنا ہوا تھا. وہی بڑے بڑے نام جو آج لشکریوں کے آپ دیکھتے ہیں، ابو فلاں اور ابو فلاں. یہ اس ڈرامہ نگاری اور اس فلم نگاری اور اس طرز کا نتیجہ تھا. وہی پاکستان میں اب پھر شروع ہوا ہے، وہی کام اب پھر شروع ہوا ہے. یہ جو ڈرامہ ترکی میں بنایا ہے یہ تاریخی کردار ہے، لیکن فرضی تاریخی کردار ہے. ایسا ترکی میں کبھی بھی کوئی تھا نہیں، لیکن موجودہ ترک صدر وہ بننا چاہتا ہے، دوبارہ عثمانی خلافت کا بانی کا روپ دھارنا چاہتا ہے. اس روپ دھارنے کے لیے یہ ترکوں کے لیے اصل میں بنا تھا، لیکن جب پاکستانی حکمرانوں نے دیکھا کہ ہم بھی تو یہی مقاصد چاہتے ہیں، موجودہ پاکستانی جوان بھی اسی طرح سے تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے وہ ڈرامہ وہاں سے لیا اور لے کے پھر اس کی پسند اور فلاں اور اس کے بارے میں ماحول بنا کے روزانہ آتا ہے، مقبول عام ہے، اس نے تہلکہ مچا دیا، اس نے غوغا کر دیا، اس ڈرامے نے وہ فلاں کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اٹھیں. اور پھر وہ ضیاء الحق والا فارمولہ کہ ڈرامے اور فرضیے دکھا کے کورونا کے دنوں میں ان سے یہ تاریخ کا ایک کردار ہے. یہ تاریخ نگاری ایک طرح سے ایک تاریخ نگاری ہے، جیسے اصحاب کاف بھی ایک تاریخ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. خوب یہ تاریخ آپ جو اس میں نگاہ کرو، اس تاریخ میں آپ کو کیا ملے گا؟ اس تاریخ میں آپ کو فرضی کردار نہیں ملیں گے، افسانوی کردار نہیں ملیں گے. اس تاریخ میں آپ کو اللہ کی سنتیں، قوانین خدا ملیں گے. آپ کو جو گزشتہ اقوام کے قصے ہیں، قوم نوح کا قصہ، قوم ہود کا قصہ، قوم لوط کا قصہ، قوم فلاں، ان تمام اقوام میں یہ اقوام وہ تھی جو آج جس صورتحال میں ہم مبتلا ہیں یہ اسی میں مبتلا ہوئی. کیوں ہوئی؟ کیوں ان مشکلات کا شکار ہوئی؟ قرآن کہتے ہیں جو ذرا ادھر جھانک کے دیکھو انہوں نے کیا کیا، پھر اپنی طرف لوٹ کر آنا، پھر اس سے عبرت لینا. عبرت یعنی عبور کرنا، اس قصے کو وہیں چھوڑ آنا، اس داستان کو وہیں چھوڑ کے پھر اپنے تک آ جانا، پھر اپنی مشکل کا جائزہ لینا. پھر آپ کو ان کی تاریخ سے اللہ کا قانون سمجھ میں آئے گا، اور اللہ کے قانون کو ہاتھ میں تھام کر پھر اپنی زندگی پہ اس کو موازنہ کرنا کہ ہمارے یہاں خلل کہاں پیدا ہوا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، کیوں یہ ساری مشکلات ہمارے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں. تاریخ کی طرف رجوع کرنا انسان کو بہت کچھ بناتا ہے. اگر آپ قرآنی تاریخ، انسانی تاریخ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو آپ کو عثمانی تاریخ، بنو امیہ کی تاریخ بنا کر فرضی ڈراموں کی شکل میں پیش کی جائے گی، اور آپ وہ بن جاؤ گے، وہ جہادی جو بنو امیہ کی تاریخ سے انسان بنتا ہے. آپ وہ عثمانی دور کے لوگ بن جاؤ گے، پاکستانی عثمانی خلافت کے لوگ بن جائیں گے جو اس دور میں بنے تھے. لہذا کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآنی تاریخ میں سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو کہ زمین پہ ہوا کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کی طرف جائیں کہ یہ افسانہ نہیں ہے، محض حقیقت ہے. اور اس تفسیر میں بھی جا کر انسانی کردار نہیں دیکھنا، اللہ کا قانون دیکھنا ہے. سنن فسیروا قد خلت من قبلکم سنن، آپ سے پہلے یہ طریقے، یہ راستے جو آپ طے کر رہے ہو یہ پہلے بھی گزرے ہیں، ان پر لوگ پہلے بھی چلے ہیں. تم کیا کرو؟ فسیروا فی الارض، ان کے اوپر سیر کرو، ان کی طرف جاؤ، نگاہ کرو. فانظروا، پھر نگاہ کرو، اور اس میں تمہارے لیے بیان ہے، ہدایت ہے اور موعظہ ہے. (446) میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا طغرل بیگ سلجوکی نے. سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں. سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا. تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوک سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو؟ تو اس نے ایک تیر دیا، کہا یہ ایک تیر ہے میرا، کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پہرا دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے. تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا طغرل بیگ. اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور
وہ ضعف کا شکار ہو گئے. جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں، پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے. جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے، ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے. قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا، جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا. کوئی علاج نہیں، نئی نسل کا آنا ہی علاج ہے. تو عرب دھل چکے تھے، 600 سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو، اپنی صفات گم کر چکے تھے، اب نئے خون کی ضرورت تھی. تغرل ایک پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل السنت والجماعت کو استحکام بخشا، شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، بغداد سے، شام سے، سارے علاقوں سے. صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا. مصر العازد ان کا آخری خلیفہ تھا. صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا پروردہ تھا، اس کا دوست تھا، اس کے دوست بھی تھا، بچہ بھی تھا اس کے سامنے. زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، مصر کی مدد کے لیے بھیجا. تو وہاں اس نے صلاح الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا، تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا. تو پھر سلجوق جو تھے نا یہ اقتدار میں آئے. ادھر ختم ہو گئی سلطنت ابن عباس کی، مصر ایک چھوٹی سی ترکوں کی سلطنت ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلایا. 2 لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان. ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ، جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر، ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے. 2 لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں. جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے. ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح پانے والے کون ہیں، ان کو نہیں پتا. اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے. تغرل. تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو. کچھ پتہ نہیں کون ہے، کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو. تو 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا. تو ایک کافی ہوتا تو 400 دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا. بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے. جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا. اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی. اور اس نے اپنا تعارف کرایا، میں ہوں سلیمان سلجوقی ترکی کا بادشاہ. مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا. تاتاری فتح پا رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے. تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے. تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہنے کا کر لوں گا. تو اس کو لے کر ترکی آیا اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا. اسے فتح کیا اس تغرل کے آگے 4 5 پڑپوتے محمد فاتح نے. تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے. تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے، تو میرا دفاع کرتے رہنا، یہ جاگیر تیری. اس جاگیر پہ یہ
اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا، اپنے قبیلے کو، اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی، جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوقی کا، وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیت ہوتا ہے، وہاں شیخ طریقت ہے، ان کے یہ بیت ہونے جاتا ہے، وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے، تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے۔ یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکچے پر قرآن پڑا ہوا ہے، تو یہ تغرل بیگ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ اچھا، وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی، جنگل کا رہنے والا، پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا، وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں، کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس نے ایسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا اور کھڑا ہو گیا، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا، کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کر اتر گیا۔ پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 3 بر اعظم پہ چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر، ایشیا۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی تھی۔ اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا، تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان، عثمانی ترک نام سنا ہوا، جو میں نے کل بتایا تھا کہ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی۔ تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان۔ عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی، کوئی 800 سال یہ حکومت چلی۔ تو حکومت کا شیرازہ بکھرا، لیکن پھر جڑ جاتا تھا، پر وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا، ٹکڑے بن گئے۔ ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے، دعوت زندہ رہی۔ جو تربیت کا نظام تصوف کے ساتھ تھا اب وہ تبلیغ کے ساتھ ہے۔